اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں میں سے آج بہت بڑی نعمت پانی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہوں حکیم انیس ادریسی۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کو بغیر رنگ، بغیر ذائقہ اور بغیر خوشبو کے کیوں پیدا کیا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اگر پروردگار عالم پانی کو مخصوص رنگ عطا کر دیتا تو وہ تمام چیزیں جن کی بقا پانی میں ہے، پانی میں اس کا عظیم رول ہے، مثلاً پھل، سبزیاں، تمام نباتات ایک ہی رنگ کی ہوتی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو ذائقہ عطا کر دیتا تو پھل اور سبزیوں کا ایک ہی ذائقہ ہوتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کو خوشبو دے دیتا تو جن کی بقا پانی سے ہے ان کی خوشبو بھی ایک جیسی ہوتی، اور ہم گلاب اور موتیا کی خوشبو میں بھی فرق محسوس نہ کر پاتے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی جسم کے کچھ حصوں میں پانی کو رکھا ہے، مثلاً اور ان کو ایک ذائقہ دیا ہے۔ مثلاً منہ کے پانی کا ذائقہ میٹھا رکھا ہے، کان کے پانی کا ذائقہ کڑوا رکھا ہے، اور آنکھ کا پانی نمکین ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ منہ کے پانی کا ذائقہ میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ منہ کا پانی میٹھا اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی ہم چیز کھائیں اس کا اصل ذائقہ ہمیں محسوس ہو سکے۔ کان کا پانی کڑوا اس لیے ہوتا ہے کہ حشرات الارض یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی ہلاکت اس سے ہو سکے۔ آنکھ کے پانی کا ذائقہ نمکین اس لیے رکھا ہے کہ بیکٹیریا اور جراثیم سے بچاؤ کا ایک معقول اینٹی بایوٹک سسٹم اس میں موجود ہو۔ یہ سب چیزیں جاننے کے بعد ہم برملا کہیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ بچپن سے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی، اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ آج تک ہم یہ صرف سنتے ہی آئے ہیں، لیکن آج پتہ چلا کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی سائنس کیا تھی۔ یقین مانیں، آج سائنس جتنی بھی ترقی کر رہی ہے، جتنی بھی سائنس ترقی کر لے، سائنس کے جتنے بھی نئے نئے دروازے کھلتے چلے جائیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھڑی ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے اس میں ایک حکمت اور سائنس ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیز استعمال کی ہے اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے۔